اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 109 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کی ہی ملکیت ہے، سب کا وارث اللہ ہے، ہر چیز اسی کی ہے، اور پھر ہر چیز کا معاملہ اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ گویا یہ دنیا عارضی ہے، یہ تمام آسمان و زمین ختم کر دیے جائیں گے اور اللہ ہی کے پاس تمام مخلوق پہنچے گی، اور پھر اللہ تعالی انسان اور جنات جن کو اللہ تعالی نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے اور اپنے قوانین عطا فرمائے، حکم فرمایا کہ میرے دیے ہوئے قانون کے مطابق اپنی زندگی گزار کر میرے پاس دوبارہ لوٹ آؤ۔ اب جو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار کے اس کے پاس لوٹ گیا تو وہ تو کامیاب ہوا، اور جس نے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاری اللہ کی باتوں کو ایک طرف رکھ کے تو وہ ناکام ہوا اور اللہ کے عذاب کا حقدار ٹھہرا۔ تو پڑھتے ہیں ارشاد باری تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 109۔ وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے ہے، ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے، وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے ہے، ما جو کچھ فی میں سماوات آسمانوں میں، وَلِلَّهِ ما فی السماوات اور جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ اللہ کا ہے، وما اور جو کچھ فی الارض زمین میں ہے، یعنی جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی اللہ کا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ کے لیے ہے، اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اور الی اللہ، الا اس کی طرف، اللہ یعنی اللہ کی طرف، الی اللہ اور اللہ کی طرف، ترجعو کا مطلب رجوع ہے، یعنی واپس جانا ہے۔ امور، ترجع الامور یعنی امور امر کی جمع ہے، امر کا مطلب کام، امور یعنی بہت سارے کام، یعنی سب کام جو بھی ہو رہے ہیں سب اللہ کی طرف لوٹ کر جانے ہیں، تمام معاملات اللہ کے پاس پہنچنے ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور اللہ کی طرف تمام کام لوٹائے جائیں گے۔ غور کریں، تمام مخلوق جو آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے، اللہ ہی سب کا حقیقی بادشاہ ہے اور سب کا اصل وارث ہے۔ ہر چیز جو اس نے بنائی ہے اسی کی طرف ہی واپس لوٹنی ہے، انسان بھی اسی کی طرف ہی لوٹے گا۔ یہ صرف ایک امتحان کی غرض سے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ جس نے اس کے حکم کے مطابق زندگی بسر کر لی وہ تو لوٹنے کے بعد کامیاب رہا،
لیکن جس نے اس کے احکامات کو ایک طرف رکھ کے اپنی مرضی اختیار کی تو وہ ناکام ٹھہرا۔ لہذا ہمیں سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ اللہ کا حکم جو ہے یعنی دین اسلام کو سمجھنا چاہیے، اس کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ جب دین اسلام کا علم ہو جائے تو اس پر پھر عمل کرنا چاہیے، اور جب عمل بھی مسلسل شروع ہو جائے تو پھر اسے دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ یہ 3 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام علم دین حاصل کرنا، دوسرا پھر اس پر عمل کرنا، تیسرا پھر اس کو دوسروں تک پہنچانا۔ یہ 3 کام کر لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے ساتھ ہوگی، اور آپ کا لوٹنا یعنی دوبارہ اللہ کے پاس فائدہ مند ہوگا، اور اللہ کو خوش کر کے آپ کو جنت کے اندر جانے کا سبب بنے گا۔ جب سب کچھ آپ دیکھیں نا، جب سب کچھ ہے ہی اللہ کا اور اصل وارث بھی اللہ ہی ہے، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جیسے ہمارے کوئی بچے یا والدین رشتہ دار فوت ہو جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ اللہ کے پاس پہنچنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ سب اللہ کا ہی مال ہیں۔ اللہ مالک ہے ہر چیز کا، اللہ وارث ہے، یہ اسی مالک کی طرف ہی لوٹ جاتے ہیں۔ تو صبر کرنا چاہیے، صبر کا مقام بہت بڑا ہوتا ہے، اور جان جو ہماری ہے یا ہمارے رشتہ داروں کی جو بھی دنیا سے چلا گیا، اس کے لیے آپ دیکھیں گھبرانا کس چیز کا، جبکہ وہ مالک کے پاس ہی تو پہنچا ہے۔ بس گھبرانا تو اس طرح ہوتا ہے کہ اگر بندے نے وہ کام نہ کیا جو کرنا تھا، یعنی جس کام کے کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، اللہ کے حکم پر چلنے کے لیے، وہ کام اگر نہ کر سکا تو پھر اس کے لیے تو گھبراہٹ شروع ہو گئی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، اور آخرت میں بھی سزا اس کے لیے ضروری ہوگی۔ لیکن اگر بندے نے اللہ کو خوش کرنے کی پوری کوشش کی، کوتاہیاں ہوتی رہیں، توبہ استغفار کرتا رہا، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو اپنے ہاں اپنی رحمت میں جگہ ضرور عطا فرمائے گا۔ لہذا غور کریں کہ جب ہمارا بھی حقیقی وارث وہی اللہ ہے، تو پھر ہم کیوں نہ اس کے غلام بن کر اس کے بتائے ہوئے طرز زندگی پر عمل کر کے اپنی زندگی کو اس کی خواہشات کے مطابق بنا لیں، اور اپنی خواہشات اور اپنے جذبات کو اللہ کی خواہشات میں ہی ضم کر دیں۔ امر بالمعروف کریں، یعنی کہ اچھی باتیں خود کریں اور دوسروں کو بتائیں، اور نہی عن المنکر یعنی دوسروں کو بھی، خود بھی برائی سے بچیں اور دوسروں کو بھی بری باتوں سے بچائیں۔ اس طرح معاشرے کو امن و سکون کا گہوارہ بنائیں۔ اصل بات یہی ہے۔ آپ غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کو اور پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جمعرات کو اور پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس دن میں اللہ کے حضور ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں، کیونکہ جو فرشتے یہ اعمال لکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں یا ہمارے کندھوں پر سوار ہیں، کرامن کاتبین جن کو کہتے ہیں، یہ اللہ کے ہاں جاتے ہیں، یعنی بدلی ہوتی ہے، تبدیلی ہوتی ہے، تو یہ جاتے ہیں، دوسرے آتے ہیں، اور یہ جب روزہ افطار کرنے کا وقت ہوتا ہے، یعنی عصر اور مغرب کا وقت، ہر جمعرات کو اور ہر پیر کے دن، منڈے کو اور تھرسڈے کو، عصر اور مغرب کے درمیان ان فرشتوں کی بدلی ہوتی ہے۔ یہ فرشتے جاتے ہیں اور دوسرے آتے ہیں۔ تو یہ فرشتے جب اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کو تم نے کس حالت میں پایا؟ تو عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ وہ تو روزے سے تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ٹھیک ہے، گواہ ہو جاؤ کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں، لہذا میں نے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے، اس پر کرم ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، کیونکہ فرشتے جب اللہ کے پاس جائیں تو اللہ سے عرض کریں کہ تیرا بندہ وہ روزے کے ساتھ تھا،
تو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور رحمت فرمائے اور کرم فرمائے اور گناہوں سے پاک کر دے۔ تو اس لیے یہ آپ بھی کوشش کیا کریں کہ یہ ہفتے میں 2 دن، پیر کے دن اور جمعرات کے دن اگر روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو اسی طرح سے یہ اللہ کے حضور ہمارے جو اعمال ہیں، ہمارا جو ایمان کی کیفیت ہے وہ اللہ کے حضور جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، لیکن فرشتوں کا یہ ساتھ جانا وہ ہمارے لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن دکھا دے گا۔ یہ دیکھیں فرشتے بھی آپ کے گواہ ہیں، انہوں نے تو لکھا تھا جو آپ نے کیا تھا۔ یہ تو ایک حجت تمام کر دی کہ بندہ کسی طرح سے بھی اگر بات کو پھیرنا چاہے گا تو اللہ فرمائے گا دیکھیں یہ فرشتوں کو دیکھ لو، تو انہوں نے لکھا تھا آپ کا، یہ فرشتے ہیں، یہ سامنے ہیں۔ فرشتے ایک تو نہیں، بدلتے رہتے ہیں نا، تو یہ کتنے فرشتے ہیں جنہوں نے ہماری باتوں کو لکھا، ہمارے اعمال کو لکھا، تو وہ سب وہاں موجود ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بتائے گا یہ دیکھو انہوں نے سارا آپ کی پوری رپورٹ دی ہے۔ تو یہ پھر بندے کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا، تو بندہ پھر مان جائے گا، تو صاف ظاہر ہے پھر اس کو سزا تو پھر ملنی ہے۔ تو بہتر کیا عمل ہے کہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اپنے اعمال کو اللہ کے قوانین کے مطابق بنائیں، جو اللہ چاہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، اس کے یعنی قرآن و سنت کے مطابق زندگی بنائیں، شریعت کے مطابق ہر عمل کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں بہتری آئے گی، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ دیکھیں نا، رب تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا ہے اور سب کا مالک ہے ہی وہی، وارث بھی وہی ہے، سب کو رزق بھی وہی دیتا ہے، مخلوق اسی نے بنائی ہے۔ اچھے برے اعمال جو ہیں وہ ہمارے جو ہیں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ برے اعمال جو ہیں ان سے توبہ استغفار کرتے رہیں اور جان بوجھ کر برے اعمال نہ کریں۔ غلطی سے کبھی کوئی ہو جائے تو توبہ استغفار کریں، صدقہ دیں، تو اگر اچھے اعمال ہوتے جائیں تو شکریہ ادا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ کا۔ اس طرح کیونکہ یہ تمام اعمال اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، اور کوشش کریں کہ جب کوئی عمل کریں اور عمل کرنے سے پہلے، کام کرنے سے پہلے ذرا سوچ لیں، غور فکر کر لیں، کیونکہ اس کو کہتے ہیں پلان کر لیں، منصوبہ بندی کر لیں، اور منصوبہ بندی اسلام میں ہی جائز ہے اور اسلام میں ہی حکم ہے۔ اب دیکھیں نماز پڑھتے ہیں نا، نماز سے پہلے نیت کرنی ہوتی ہے۔ نیت کیا ہوتی ہے؟ پلاننگ ہوتی ہے، منصوبہ بندی ہوتی ہے۔ اس لیے نماز 5 وقت پڑھتے ہیں، پلاننگ کرنے کا، منصوبہ بندی کرنے کا حکم 5 وقت ملتا ہے کہ آپ جب بھی کوئی کام کرنا چاہو پہلے اس کو پلان کرو، اس کی منصوبہ بندی کرو کہ وہ کام آپ کا کیسا ہے، اس میں کون سے اچھے پوائنٹ ہیں، کون سے برے ہیں، یعنی کون سے پازیٹیو پوائنٹ ہیں، کون سے نیگیٹو ہیں، یعنی کون سی اچھی باتیں اس میں ہیں، کون سی باتیں نقصان دہ ہیں۔ تو آپ کو جب معلوم ہو جائے گا کہ اس میں اچھائیاں بہت ہیں تو وہ کام کرنا چاہیے۔ پھر اگر وہ دیکھنا ہم نے ہے اسلام کے مطابق، یہ نہیں ہے کہ دنیاوی حرص اور لالچ کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کو کیا پسند ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق کیا ہے کہ نہیں ہے۔ شریعت کے مطابق کوئی کام ہو اور اس کی جب آپ نے کرنا ہو تو پہلے اس کی بھی پلاننگ کریں، اس کی منصوبہ بندی کریں اور پھر اس کو کام کو کرنے والا بن جائیں۔ تو اس طرح سے یہ نیت کہتے ہیں، کام کرنے سے پہلے نیت کر لیں، یعنی پلاننگ کر لیں، منصوبہ بندی کر لیں۔ اور آپ دیکھیں کہ جن قوموں نے منصوبہ بندی کی یعنی کام کرنے سے پہلے تو وہ کامیاب ہوئے۔ ہم جو ہیں کام کر لیتے ہیں، منصوبہ بندی بعد میں کرتے ہیں کہ ہم ایسے ہو گیا، وہ ہم ایسے نہ کرتے تو ایسے کرتے تو ٹھیک تھا، ایسے کر دیا، یہ کیا ہو گیا، اگر ایسے نہ کرتے دوسرا طریقہ وہ اپناتے، اس طرح کرتے تو یہ پھر ٹھیک ہوتا، پھر ہم سوچتے ہیں۔ جبکہ یہ کام اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور نماز اسی کا حکم دیتی ہے کہ پہلے نیت کرو، یعنی پہلے آپ منصوبہ بندی کرو، پلان کرو کام کا، پھر اس کے بعد آپ وہ کام کرو۔ تو اس طرح سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرماتے ہیں، جب کام ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو اس کے بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ آپ نے کر دیا۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ جو ہے بندہ کام کرنے سے پہلے ہی اس کی منصوبہ بندی کر لے، تاکہ وہ جو ہے نا
پھر اللہ کے حضور، کیونکہ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ کہ سارے کام اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کی طرف جاتے ہیں، اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، فرشتے اللہ کے پاس پہنچاتے ہیں۔ اس لیے جب ہمارا کوئی کام اللہ کے پاس پہنچے تو وہ اس اللہ کے ہاں وہ مقبولیت پائے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرے۔ تو یہ کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جب تک ہمیں زندہ رکھے، دین اسلام پر اور ایمان کامل کے ساتھ زندہ رکھے، اور نیک اعمال اور ایمان کامل کے ساتھ اچھے اعمال کرا کے ہمیں اپنی خوشنودی حاصل کرنے والا بنائے۔ آمین۔